ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برین اینڈ اسپائن ڈیزیزز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے سر کے درد کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، خاص طور پر ایک خاص دوا وچ از پیراسیٹامول وہ کھائی اور کہا کہ جی درد ٹھیک ہو گیا۔ جو سمپل پیراسیٹامول کی دوائی سے ٹھیک ہونے والا درد ہے اس کو تو ہم کچھ حد تک اگنور کر سکتے ہیں، لیکن جو درد مسلسل اگر بار بار ہو رہا ہے تو اس کو لازمی ہمیں کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فالج کے مریض کو جو ہے وہ کبوتر کا خون لگانا چاہیے، یا کوئی بھی ہربل کوئی تیل ایسا ہے کہ جو وہ اپنے جسم پہ لگائے تو کیا اس سے ریکوری ممکن ہے؟ بالکل اللاجیکل ہے۔ میں شدید اس کی جو ہے نا وہ کرتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے بالکل بھی۔ جیسے میں نے بتایا پہلے جنرل فزیشین، اس کے بعد نیورولوجسٹ۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں، یعنی بچوں کی جو دماغی بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے کون کون سی قابل قدر اور قابل ذکر ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ بچوں میں سب سے زیادہ میں کنجینٹل بیماریوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جو ہمارے 70% زیادہ لوگ جو بلو دا لوور مڈل سوشل اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ایک بہت سستی سی دوائی ہے فولک ایسڈ۔ تو وہ اویئرنیس نہیں ہے، یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب پریگنینسی سٹارٹ کرنے سے پہلے فولک ایسڈ کی دوائی شروع کر لینی چاہیے، اور پہلے ٹرائمیسٹر یعنی 3 ماہ تک وہ رکھیں، تاکہ جو کم از کم کنجینٹل بیماریز ہیں، جس طرح وہ سر کا بڑا ہو جانا، کمر پہ رسولی نکل آنا، کمر پہ گچھے نکل آنا، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر عافیت ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برین اینڈ اسپائن ڈیزیزز۔ دماغی اور کمر میں ہونے والی بیماریاں کون کون سی ہیں، ان کی تشخیص کیسے ممکن ہے اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر محمد ہارون حفیظ، کنسلٹنٹ نیورو اینڈ اسپائن سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر راشد لطیف میڈیکل یونیورسٹی لاہور۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے سر کے درد کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، خاص طور پر ایک خاص دوا وچ از پیراسیٹامول وہ کھائی اور کہا کہ جی درد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل سر میں رہنے والا درد نیورو سرجری کے حوالے سے آگے چل کر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ سر کا درد نیورو سرجری کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جو سمپل پیراسیٹامول کی دوائی سے ٹھیک ہونے والا درد ہے اس کو تو ہم کچھ حد تک اگنور کر سکتے ہیں، لیکن جو درد مسلسل اگر بار بار ہو رہا ہے تو اس کو لازمی ہمیں کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ جو نیورو سرجری کا سر کا درد ہے وہ باقی سر کے درد سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ صبح کے وقت ہوگا زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ سٹریس ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، جس طرح کہ جی کھانسی کرتے ہوئے سر درد بڑھے گا، واش روم جاتے ہوئے جو انسان اسٹول پاس کر رہا ہوتا ہے اس وقت درد بڑھتا ہے، یا کوئی بھی وزنی کام کرے تو اس وقت بڑھے گا۔ دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہے صبح والی میں نے مینشن کی، وہ اس طرح کہ جو مریض اکثر جو ہے یہ کریں گے سر کی درد کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی، جو اور کسی سر کے درد میں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بر وقت اگر علاج نہ کروایا جائے سر کے درد کا تو اس کا آگے چل کر کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل، سر کی درد کے علاج سے پہلے اس کی تشخیص۔ جی، سر کا درد سب سے پہلے آپ کو کسی نہ کسی جنرل فزیشین کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس، اور آئی اسپیشلسٹ میں اگر کلیئر کر دے کہ جی آپ کی ویژن بہتر ہے تو اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر اگر کیا ایسا ہوتا ہے کہ سر کا درد بعض اوقات اس قدر بڑھ جائے کہ آپ کو MRI یا CT اسکین تک کی ضرورت پڑ جائے؟ بالکل، لیکن اس کی علامتیں اس پہ ذکر تھیں کہ اگر اس سر کی درد کے ساتھ انسان کی سب سے پہلے نظر جا رہی ہے، یا اس کے سنائی کی طاقت کم ہو رہی ہے دونوں کانوں کی یا ایک کان کی، یا اس کی وجہ سے کوئی جسم کا ایک حصہ بازو یا ٹانگ مفلوج ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے انسان کا باقی چہرے کا حصہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان غصے کی حالت میں یا اس کے سر کے درد میں کوئی ایسی حالت ہو کہ جس کے ذریعے اس کے دماغ کی نس بھی بڑھ سکتی ہے؟ اچھا، وہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ جو دماغ کی نس کا بڑھنا ہے اس کا وہ ان مریضوں کے ساتھ ہے جو جن کا لگاتار
بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو برین کی جو ویسلز ہیں، یعنی کہ دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ایک حد تک ایسا آتی ہے جو اس سے شریان پھٹ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا اس میں غصے کا عمل دخل ہے؟ بالکل ہے۔ ٹھیک، تو اگر ایک شخص ہے کہ جسے غصے کی بہت زیادہ عادت ہے، تو پھر کیا وہ اپنی عادت کو بہتر کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی عادت ٹھیک کرنی پڑے، اور تاکہ اپنا موڈ بہتر رکھے، واک کرے، جو اس کے اسٹریس ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنی جاب کی جو چیز ہے وہ جاب میں رکھے، جو گھر کی چیزیں اسے اگر دونوں چیزوں کو میچ نہ کرے تو اس طریقے سے وہ اپنی ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر اب جیسے پچھلے سوال سے ہی بات آگے نکل آئی، وہ یہ ہے کہ نیورو سرجری کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ یا ایک بیماری کہہ لیں کہ جو آج کل بہت تیزی سے عام بھی ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے فالج۔ بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک برین ڈیزیز ہے، ایک تو فالج کی اقسام بھی بتائیے، اور دوسرا اس کے تشخیص اور علاج کے حوالے سے بھی بتائیے۔ بالکل، فالج جو ہے نا وہ 3 سے 4 قسم کے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو موسٹ کامن ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر ایک اسکیمک سٹروک ہے اور ایک ہیمریجک سٹروک۔ ٹھیک ہے، اسکیمک زیادہ تر ان لوگوں کو ہوگا، اسکیمک ہوگا جس میں دماغ کی آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی، وہ ان لوگوں کو ہے جن کو بلڈ پریشر کے ایشوز زیادہ رہتے ہیں یا جن کو ساتھ ہارٹ کے ایشوز بھی ہیں، ان لوگوں میں اسکیمک سٹروک ہوگا۔ اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا دماغ کے آکسیجن کی سپلائی کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہیمریجک سٹروک، جس میں کیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب آپ کا بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہتا ہے، مسلسل زیادہ رہنے کی وجہ سے اس کی دماغ کی شریانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ برین ہیمریج، اسے کہتے ہیں ہیمریجک سٹروک۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو فالج ہو گیا ہے تو عام طور پر یہ بھی متس ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا دیسی علاج یا یہ کہہ لیں کہ جو موافق نہیں ہے، گو کہ میں بینگ اے فزیوتھراپسٹ یا آپ ایز اے نیورو سرجن اسے کبھی بھی ریکمینڈ تو نہیں کرتے، لیکن لوگ اس متس کو بہت زیادہ اپناتے ہیں، وہ ہیں کبوتر کا خون۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فالج کے مریض کو جو ہے وہ کبوتر کا خون لگانا چاہیے، یا کوئی بھی ہربل کوئی تیل ایسا ہے کہ جو وہ اپنے جسم پہ لگائے تو کیا اس سے ریکوری ممکن ہے؟ بالکل ان لاجیکل ہے، میں شدید اس کی جو ہے نا وہ کرتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے بالکل بھی۔ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ پہلے جنرل فزیشین، اس کے بعد نیورولوجسٹ۔ اب نیورولوجسٹ دونوں میں دیکھے گا، اسکیمک سٹروک میں اس کو اینٹی کوگولنٹ اسٹارٹ کیے، جس میں ہم نارمل یہ کلوپیڈوگریل اور لوپرین یہ دوائیاں، اور ساتھ اس کو اپنے فاسٹنگ لپڈ پروفائل یہ ہر 3 ماہ بعد یہ کرواتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ ایک ای سی جی، دل کی ای سی جی اور ایک ایکوکارڈیوگرافی۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب نیورو سرجری کے حوالے سے بھی فالج کا علاج کیا جاتا ہے؟ بالکل، اس میں ڈومین یہ آتی ہے کہ جب سٹروک، ایک تو اگر 4 گھنٹے کے اندر پیشنٹ جو ہے نا ہمارا ایمرجنسی میں پہنچ جائے نیورولوجی یا نیورو سرجری والے کے پاس، اور تو اس میں ایک الٹی پلیز کے نام سے اینٹی کوگولنٹ ہے جو ہم دیتے ہیں، تو اس سے پیشنٹ سٹروک کے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فالج کے حوالے سے بات کی جائے اور خاص طور پر نیورو سرجری ڈومین کے حوالے سے، تو زیادہ تر اس سے کون سا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکس متاثر ہوتا ہے زیادہ، یعنی آیا کہ میل زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں یا فیمیل زیادہ؟ جو اسٹڈیز ہیں اس میں فیمیلز میں زیادہ ہے، اچھا، کیونکہ فیمیلز میں ہائپر ٹینشن کی جو ڈیزیز ہے وہ بھی زیادہ ہے، ہارمون ریلیٹڈ چیزیں وہ بھی زیادہ ہیں، بلڈ پریشر، اسٹریس، ہیڈ ایک، ظاہر ہے پوری فیملی کا برڈن، وہ چیزیں ظاہر ہے وہ ایک عورت وہ چلا رہی ہوتی ہے، تو زیادہ تر جو انسیڈنس ہے نا وہ اسی میں ہی زیادہ ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں، یعنی بچوں کی جو دماغی بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے کون کون سی قابل قدر اور قابل ذکر ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ بچوں میں سب سے زیادہ تو میں کنجینٹل بیماریوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جو ہمارے 70% زیادہ لوگ جو بلو دا لوور مڈل سوشل اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ایک بہت سستی سی دوائی ہے فولک ایسڈ، جس کی میرا خیال ہے کہ 100 روپے کی 300 گولیاں آتی ہیں، تو وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب پریگنینسی سٹارٹ کرنے سے پہلے فولک ایسڈ کی دوائی شروع کر لینی چاہیے، اور پہلے ٹرائمیسٹر یعنی 3 ماہ تک وہ رکھیں، تاکہ جو کم از کم کنجینٹل بیماریز ہیں، جس طرح وہ سر کا بڑا ہو جانا، کمر پہ رسولی نکل آنا، کمر پہ کچھ نکل آنا، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ان کے سائنٹیفک نیمز بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چل سکے۔ بالکل، اس میں سب سے پہلے مائلو میننجوسیل، اس کے بعد MMC، اور اس کے بعد میننجوسیل۔ ٹھیک، حرام مغز باہر آ جاتا ہے کمر کے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہائیڈروسیفیلس کے حوالے سے؟ بالکل، ہائیڈروسیفلس بھی، جو سر کا بڑا ہونا، وہ ہائیڈروسیفلس۔ تو ڈاکٹر صاحب ایز اے نیورو سرجن آپ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ ایز اے نیورو سرجن یہ کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، جو MMC کا پیشنٹ اگر آتا ہے، جو کمر پہ گچھا ہے، اگر تو وہ رپچرڈ ہے تو پہلے 36 گھنٹے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے 36 گھنٹے میں اس کی سرجری ہو جانی چاہیے۔
خدا نخواستہ اگر تو رپچرڈ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کی ایم آر آئی کروائیں. ایم آر آئی کروانے کے بعد اس کو ٹائم دیں، ہم 1 مہینے کے اندر اس کا علاج پھر بھی کر لینا چاہیے تاکہ مزید ڈیفیسٹ جس سے نیچے والا دھڑ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. پھر ساتھ ہائیڈروسیفلس فوکس اوپر، جو ظاہر ہے کہ پانی کی تھیلی ایک جگہ باہر جا رہی ہے، جب اس کو ہم آپریٹ کریں گے تو وہ پانی دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. تو پہلے 3 دن اس کے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہائیڈروسیفلس نہ ہو. اگر خدا نخواستہ ہائیڈروسیفلس ہو جاتا ہے تو اس کا ایک شنٹ ہم کرتے ہیں، دماغ کے راستے ڈالتے ہیں، اوپر والا اینڈ اور نیچے پیٹ کے راستے اس پر ایکسٹرا پانی کو نکال دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گا، جو کہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کو بہت توجہ سے سنیں بھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ لائف ٹائم پڑا رہے دماغ میں؟ بالکل. شنٹ کا جتنے جیسے ہر چیز کے فائدے ہیں اس طرح نقصانات بھی ہیں. شنٹ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن اس کا نقصان یہی ہے کہ جی لائف ٹائم ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے شنٹ کی. بچے کو جو ایج سے بڑا ہوتا ہے ظاہر اس کی لینتھ بڑی ہوتی ہے، پھر اس کو ری شنٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، شنٹ بلاک بھی ہو جاتے ہیں، شنٹ بریک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری ہیں. لیکن ظاہر اس ٹائم ہمارے پاس ابھی ایک نیا علاج آیا ہے ETV جسے ہم کہیں گے انڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹمی. لیکن وہ اس کا جو انسیڈنس ہے 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے اندر اس کی پرسنٹیج اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن 1 سال سے زیادہ بچوں کے اندر بہت بہتر ہے. اس میں کوئی لائف ٹائم ڈپینڈنسی نہیں ہے. وہ ہم نے کیا کرتے ہیں، کیمرے کے تھرو ہم جاتے ہیں دماغ کے جو جہاں پانی بلاکیج ہوتی ہے وہاں جا کے ایک مصنوعی راستہ بنا دیتے ہیں. وہ ماشاء اللہ ساری عمر بچہ جو ہے نا یا وہ بڑا اس کو انجوائے کرتا ہے بعد میں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنٹ لگانے کے بعد کیا اعضاء کے حوالے سے کوئی کمزوری آ جاتی ہے؟ اس کا فیصد 1 سے 2% ہے سر، مطلب اس سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر اگر ایک جو سمجھ لیں جو پروٹیکٹڈ پیریڈ ہے، فرض کریں کہ جیسے اگر ایک سرجری ہے جو 36 گھنٹے میں ہونی ہے یا ایک سرجری ہے جو 48 گھنٹے میں ہونی ہے اور وہ اس دوران نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر سے آنے والے مریض یا دیر سے لانے والے مریض کو مزید کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بالکل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تو وہ رپچرڈ ہے تو پہلے نہیں کریں گے تو اس سے سب سے پہلے جو چیز ہے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. دوسری چیز اس کا نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے. ہائیڈروسیفلس دماغ میں پانی زیادہ جمع ہو سکتا ہے جو بچے کے لیے بہت فیٹل ہے، بہت نقصان دہ ہے. جتنی سرجری ڈیلے ہوگی اتنے ہی ٹھیک ہونے کے یعنی سرجری کے سکسیزفل ہونے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم مثال کے طور پر نیورو سرجری ٹراما کے حوالے سے اگر بات کریں تو یقیناً آپ کا جو تعلق ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل سے بھی رہا ہے. بالکل. تو آپ نے ٹراما بھی یقیناً فیس کیا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیورو سرجری کے حوالے سے کون سے ایسے ٹراماز ہیں یا کون سی ایسی بیماری ہے جو آپ نے وہاں فیس کی؟ سب سے پہلے تو میں جو ہے نا شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ کا، جس میں انہوں نے ہیلمٹ جو ہے نا کمپلسری کیا. جی. جب ڈیورنگ مائی ٹریننگ جب میں نے 2018 سے 2023 تک جو 5 سال میں نے جنرل ہاسپٹل میں کام کیا تو 80% کیسز جو ہے نا وہ ٹراما کے موٹر سائیکل کی وجہ سے آتے تھے. جب سے گورنمنٹ نے ہیلمٹ جو ہے وہ کمپلسری کیا تو سمجھ لیں گے 60 to 70% کیسز کم ہو گئے. مثلا 20% کیسز رہ گئے تھے صرف. پہلی چیز موٹر سائیکل ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے، ظاہر ہے کیونکہ ہمارے ملک میں مڈل سوشل اکنامک اسٹیٹس ہے تو ہم اس چیز کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا پروٹیکٹ کر سکیں وہ بہتر ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آفٹر سرجری بھی یعنی کون سے ایسے کیسز ہیں کہ جن میں آفٹر سرجری بھی وہ بیماری جو ہے وہ ہلکی پھلکی جسے کہتے ہیں کہ اس کے اثرات رہ جاتے ہیں؟ اس میں 3 سے 4 قسم کی بیماری ہیں جو نارملی ٹراما میں فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک ہوتا ہے دماغ کے باہر کی طرف کا خون اور ایک ہوتا ہے دماغ کے اندر کی طرف کا خون. جو باہر والا خون ہے اس کے ماشاء اللہ رزلٹس بہت اچھے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ پہلے 4 گھنٹے کے اندر اگر مریض ایمرجنسی میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا آپریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بہتری کے چانسز 80% سے بھی زیادہ ہیں. لیکن جتنا ٹائم زیادہ ہوتا ہے پرسنٹیج کم ہوتی جائے گی دماغ کے باہر والے. اسی طرح دماغ کے اندر والے خون میں بھی پرسنٹیجز ایسے ہی ہیں کہ اگر پہلے 4 گھنٹے کے اندر آتے ہیں تو اس میں پرسنٹیج ماشاء اللہ 80% زیادہ ہے اور جو بعد میں آتا ہے اس کا کم ہو جائے گا. لیکن جو تھوڑا فرق ہے باہر اور اندر کا، جب دماغ کے اندر کیونکہ ہمارے جو نیورونز ہیں وہ بہت مائنیوٹ سے ہوتے ہیں تو جب اس میں بلڈ یا کوئی نہ کوئی ڈیمیج چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا اثر انسان کی ذاتی زندگی پر رہتا ہے جو اس کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے بعد میں. تو کیا ایسی کمزوریاں ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو مطلب رہیں گی یا رہ سکتی ہیں؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے زیادہ کہ جب وہ کسی سے انٹلیکٹ کرے گا تو تھوڑا سا اس کا جو کانفیڈنس لیول تھوڑا سا باقیوں سے کم ہو سکتا ہے، آئی کیو لیول تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. یہ ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتا لیکن یہ ہو سکتا ہے. اس کی پرسنٹیج 5 to 10% ہے، لیکن باقی جو نارمل جن کے ٹائملی سرجری ہو تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک سرجری کے جس کے حوالے سے عام طور پر ہمارے جو ناظرین ہیں شاید ان کو بھی اس بات کا نہ پتہ ہو، وہ ہوتی ہے دماغ کی ہڈی نکال کے پیٹ میں رکھ دینا.
تو ایک تو اس سرجری کا پروسیس ہمیں بتائیں, اور یہ عام طور پر مطلب کیا ایسا کیس بنتا ہے کہ جس کے سبب یہ ہڈی نکال کے رکھی جاتی ہے پیٹ کے اندر؟ بالکل, جب جیسے میں نے بتایا کہ جی جو دماغ کے اندر والا, یعنی جب چوٹ اتنی گہری ہو, یعنی کہ خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ جس سر فٹ پاتھ پہ لگتا ہے یا سر اگر کسی گاڑی میں لگتا ہے کسی چیز میں, کاؤنٹر کوپ انجری کی وجہ سے دماغ کے اندر بلڈ جمع ہو جاتا ہے. اب جو دماغ ہے وہ ایک ٹائٹ باکس کی طرح ہے, یعنی وہ بالکل ینگ پیشنٹ کا تو بالکل ٹائٹ باکس ہے, ہلکی سی بھی چیز جو ہے نا اس کو ڈسٹرب کر دے گی. اب بلڈ ہے چاہے وہ 5 ml ہے 10 ml ہے, وہ اس کو ڈسٹرائے کرے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ دماغ کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو اسیس کرتے ہیں, اس کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں, اگر اس کے دماغ کے اندر خون ہے اور اس کا کانشیس لیول 8 سے کم ہے, ٹوٹل 15 ہوتا ہے, 8 سے کم ہے, تو فوری اسے ہم آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرتے ہیں. جی سی ایس لیول, جی سی ایس لیول بالکل, جو نارملی 15/15 ہوتا ہے, لیکن 8 والوں کو ہم فوراً شفٹ کرتے ہیں. شفٹ کر کے وہ ہم پہلا اوپریشن ہوتا ہے کہ ہم وہ دماغ سے بلڈ نکالتے ہیں, اس کے بعد اس جگہ کی ہڈی اس کو نکال دیتے ہیں, تاکہ جو دماغ ہے وہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں سویل کرتا ہے اپنی جگہ, تو وہ اس کو چانس ملے, جب ہڈی نہیں ہوگی تو وہ آرام سے سویل کرے گا, اس کے بعد ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دوسری بات جو پیٹ والی ہے, وہ آج کل جو نئی اسٹڈیز آ رہی ہیں تو پیٹ میں ہڈی رکھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا عجیب سمجھا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم ہڈی ان کی دے دیتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ کہیں دفنا دیں, یا اگر میڈیکلی کیا تو اس کو -70 ڈگری پہ فریز کیا جائے. لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ہڈی کو ہم نے دوبارہ یوز کرنا ہوتا ہے. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 3 مہینے بعد پیشنٹ کو دوبارہ بلاتے ہیں تو ہم نے صرف اس ہڈی سے اس کا سائز میئر کرنا ہوتا ہے. ایک مصنوعی کرینیوپلاسٹی اسے کہتے ہیں, تو اس میں وہ ایک مٹیریل یوز کرتے ہیں پولی میتھائل ایکریلیٹ, ٹھیک ہے, بون سیمنٹ نا, اس کے ذریعے اس کا سائز بنا کے ماشاءاللہ بالکل پہلے کی طرح جیسے ہو جاتا ہے, صرف وہ سائز لینے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر اوریجنل ہڈی اگر پیٹ میں پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پر, تو کیا وہی ہڈی پھر دوبارہ لگائی جاتی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, وہ ہڈی دوبارہ لگا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ہڈی انفیکٹڈ ہو جائے گی. تو پھر پیٹ میں رکھتے کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ صرف وہ سائز میئر کرنے کے لیے. جو پہلے جو تھیں اسٹڈیز یا پہلے کے لوگ وہ رکھتے تھے, آج کل جو ہے نا یہ بالکل ایسا نہیں استعمال ہو رہا, بالکل بھی نہیں یوز کرتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دماغی بیماریوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کی آنکھوں پر بھی بہت زیادہ افیکٹ آ جاتا ہے, یا خاص طور پر کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ جن کا جو آدھا حصہ ہے چہرے کا وہ بار بار کھنچ رہا ہوتا ہے بات کے دوران. تو کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہماری کرینیل نروز ہیں تو اس میں کوئی ڈسٹربنس ہے؟ بالکل. تو کیا وہ بھی نیورو سرجری کے تھرو ٹریٹیبل ہیں؟ بالکل. اس میں سب سے پہلے جیسے آپ نے بات کی آنکھوں کی, تو آنکھوں میں جو ہے نا وہ ہماری دوسری, تیسری, چوتھی اور چھٹی کرین نرو جو ہے نا وہ اس کا ایک اہم رول ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک پیچوٹری ایڈینوما, ایک بہت چھوٹا سا ٹیومر ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سائڈوں والی نظر جاتی ہے, سامنے نظر بالکل ٹھیک ہوتی ہے. اب وہ سائڈ میں نظر جو ہے پیشنٹ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے یا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بہت ہی ایسے پیشنٹ ہوں گے جن کو پتہ لگے کہ نوٹ کریں جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سائڈ والے بندہ ان کو نظر آ رہا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیومر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پوری نرو کو قابو کر لیتا ہے, اور اگر تو اس کی ٹائملی سرجری نہ ہو, یا ٹائملی پہلے تو تشخیص اور سرجری نہ ہو, تو وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, وہ واپس نہیں آتی. اچھا, دوسری بات آپ نے کی چہرے کھینچنے والی, اس میں ہماری 7ویں کرین نرو جو ہے, فیشیل نرو جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ وہ بھی نرو کی بھی جو کمپریشن کی 3 قسمیں ہیں. پہلی نیوروپیریکسیا, کہ نرو پہ سمپل دباؤ, ہم جو چیز دباؤ کر رہی ہے اس کو ہم اگر ہٹا دیں تو وہ ماشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں. دوسری ہے نرو کی باہر والی لیئر کو ڈیمیج ہونا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہم میتھیوکوبال یوز کرتے ہیں, سینوکوبالامین, وٹامن B12, تو اس سے 1 mg/day کے حساب سے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری ہے کہ جس میں نرو کٹ ڈاؤن, اس میں جب تک یعنی یہ سارا کچھ ہم NCS EMG ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم یہ کنفرم کر دیں کہ نرو کا اسٹیٹس کیا ہے. جی. تو اس میں پھر ہمیں ہوتا ہے کہ جب تک ہم گرافٹ نہیں لگاتے, کسی اور جگہ سے ہیلدی نرو لے کے نہیں لگاتے, تو اس وقت تک وہ بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ جیسے ابھی آپ نے بات کی ٹیومرز کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ٹیومر ڈیزیز کے حوالے سے بتائیں کہ ٹیومرز ہوتے کتنی طریقے کے ہیں, اور ایز اے نیورو سرجن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بر وقت ٹیومر کا نکالنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل. جیسے میں نے پہلے سر کی درد کی بات کی, اس کے ساتھ جو 3-4 امپورٹنٹ چیزیں جو جس میں سر کی درد کے ساتھ نظر کا جانا, سر کی درد کے ساتھ چکر, ورٹائگو, چکروں کا آنا, سر کی درد کے ساتھ الٹیاں آنا, اور سر کی درد کے ساتھ فٹس یعنی جھٹکے, یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں اب جو ہے وہ ٹیومر سب سے مین جو ہے وہ ایک انٹرا ایکزیل اور ایک ایکسٹرا ایکزیل, یعنی ایک برین کے باہر تنگ کرنے والے ٹیومر اور ایک اندر والے ٹیومرز جو مین کیٹیگری. اس کے علاوہ تو ٹیومرز کی آلموسٹ 100 سے اوپر کیٹیگریز ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ ہیں وہ اس میں یہ ہیں.
ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا سرجریز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائملی اگر سرجری کر دی جائے تو بہتر ہے؟ بالکل بالکل. اگر پیشنٹ پہلی جو چیز ہے تشخیص کہ وہ پراپر ٹائم پہ نیورولوجسٹ کے پاس آ گیا, نیورولوجسٹ نے ٹائملی اس کو ریفر کر دیا نیورو سرجن کے پاس, اور اس کی پھر اس کا سی ٹی اسکین, اگر اس میں سسپیشن ہے دین ایم آر آئی, اور ایم آر آئی کے بعد پتہ لگا کہ برین ٹیومر ہے, اور اگر اس میں ٹیومر میں صرف ایک ٹیومر ایسا ہے پرولیکٹینوما جو زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے, وہ صرف میڈیسن سے ٹریٹمنٹ, باقی جتنے بھی برین ٹیومرز ہیں ان کا حل صرف اور صرف سرجری ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی مشہور و معروف کراچی کے نیورو سرجن ہیں ڈاکٹر بدر الدین اجن. جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو ان میں بھی انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتائی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈگنگ نہ کریں کیونکہ اس میں کئی ہیلدی چیزیں بھی کاٹنی پڑ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ٹیومر ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ٹریٹمنٹ کے وقت ٹنل کا بہتر ہونا کتنا ضروری ہے کہ جس رخ کو اختیار کیا جائے اور ایزیلی اس کو ریموو کر لیا جائے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. لیکن آج کل کے ماڈرن دور میں ہر طرح کے ماشاء اللہ آلات آ چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے ایم آر آئی کا ذکر کیا, ایک تو سادہ ایم آر آئی برین ود آئی وی کنٹراسٹ, اس کے بعد ایک فنکشنل ایم آر آئی آ گئی ہے. فنکشنل ایم آر آئی کے بعد آج کل ایک ڈی ٹی آئی بھی آ گئی, ڈیفیوژن ٹینسر امیجنگ. اس میں بھی ہمیں ٹریکس, جس میں ہمیں ہمارا جو چلنے پھرنے کی بازو کی ٹانگ کی طاقت اس کا پتہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد ایک آج کل ایک آ گئی نیورو نیویگیشن. اس کے علاوہ اسٹیروٹیکٹک, یہ بہت چیزیں آ چکی ہیں لیٹسٹ گیجٹس. پھر جو ہم یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ, اینڈوسکوپ, تو یہ سب یوز کرتے ہوئے جیسے میں نے انٹرا ایکزیل میں سب سے ایک ہے گلائیوما. گلائیوما ایک ایسا ٹیومر ہے جو اچانک آتا ہے اور اس کی جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے ود آؤٹ سرجری 6 months, ود سرجری ود کیمو اور ریڈیشن 1 year. لیکن وہ ہمارے ٹریٹس کو اس نے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے. اس میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ جی میکسیمم سیف ریزیکشن, کہ ٹیومر کو نکالا جائے اور اس کے جو انسان کے یا مریض کے جو باقی فنکشنز ہیں وہ متاثر نہ ہوں. تو وہ یہ انسٹرومنٹ سارے جو گیجٹس ہیں یہ یوز کرتے ہوئے اس ٹیومر کو نکالتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر محمد ہارون حفیظ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نیورو کے حوالے سے, برین کے حوالے سے ہم نے ماشاءاللہ کافی ساری جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کیں. اب میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات ہم اسپائنل ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے پوچھیں. تو ڈاکٹر صاحب عام طور پر جیسے ہم شروع کرتے ہیں اگر کمر درد کے حوالے سے, کمر کا درد جو ہے وہ آگے چل کر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے, اور ایز اے نیورو سرجن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمر درد اتنا حد تک خراب ہو سکتا ہے کہ نیورو سرجری کی ضرورت پڑ جائے؟ بالکل, جیسے میں نے سر کے درد کی بات کی, اسی طرح کمر کا درد, کمر کے درد کو بھی ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. اس طرح کوئی میڈیسن لے لی, احتیاط کر لی اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کمر کی درد کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. جس طرح فیمیل پیشنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپریشن ہوا, کمر میں انجیکشن لگا, اس کی وجہ سے درد ہوگی. تو یہ میتھ بالکل غلط ہے. یہ بھی میتھ بہت زیادہ ہے. ہاں جی, کمر کے انجیکشن سے کمر کی درد کا 1% بھی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے انجیکشن ہے جیسے کسی بھی ہاتھ کی وین میں انجیکشن لگے تو وہ کمر کی وین میں لگتا ہے, سمپل. تو ڈاکٹر صاحب کئی خواتین جو ہیں وہ مطلب جب لیبر روم میں جاتی ہیں تو تب بھی تو ان کو بعض اوقات کمر میں انجیکشن لگتا ہے آپریٹ کے لیے. بالکل. تو اکثر اوقات خواتین یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید اس انجیکشن کی وجہ سے بھی کمر کا درد نہیں جا رہا. بالکل بالکل نہیں, اس کا بالکل تعلق ہی نہیں ہے, 1% بھی اس چیز کا تعلق نہیں ہے. کمر کی درد کی جو سب سے پہلی چیز ہے ہمارا سٹنگ پوسچر. ٹھیک, ہمارا سٹنگ پوسچر ٹھیک نہیں ہے. سٹنگ پوسچر ہمارا 90 ڈگری پہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمارا سر ہے اس طرح کمر 90 ڈگری. دوسری بات یہ ہے ہم اچانک جو بلا وجہ بہت زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں, اچانک مثلا روٹین میں چلتے چلتے پانی کا کین اٹھا لیا, کوئی چیز صوفہ اٹھا لیا, جو ہماری فیمیلز اکثر کرتی ہیں, اٹھا کر اس کو کہتے ہیں جی میری, اب لیکن اس چیز کو وہ نوٹ نہیں کرتے, وہ میچ کرتے ہیں سرجری کے ساتھ کہ جب میرے کمر میں ٹیکا لگاتا تو میری درد شروع ہوگی. جی جی. تیسری چیز اوور ویٹ, اوبیسٹی, یہ جو ہے نا اس کا ایک 70% زیادہ رول ہے بیک پین میں. صحیح. چوتھی چیز اس کے بعد میں آتا ہے ٹراما. ٹھیک. پانچویں چیز میں پھر ٹیومر اور پھر آگے مختلف چیزیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محض کمر کا درد جو ہے وہ آگے چل کر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ جائے؟ بالکل. کوئی بھی ایسا کمر کا درد جو 4 ہفتے سے زیادہ ہو, بلکہ میں تو کہوں گا اگر اس کو اسپیسیفکلی آج کل کے لحاظ سے 2 ہفتے سے بھی زیادہ ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو, تو اس پیشنٹ کو لازمی کسی نہ کسی نیورو سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے.
ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یعنی ڈسک ڈیزیز کے حوالے سے تو عام طور پر کمر درد کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو موہرے ہیں وہ ہل گئے ہوں. اچھا، یہ مورا ہلنا جو ہے نا یہ ایک بالکل نان میڈیکل ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا. مورا صرف ایک ہی صورت میں ملے گا جب خدا نہ خواستہ اگر پیشنٹ کا سوئر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے جو ہمارے موہرے ہیں موہروں کے درمیان میں ایک ہوتی ہے جیل جس کو اللہ تعالیٰ نے شاک ابزاربر رکھا ہوا ہے جو اوپر اور نیچے والے موہرے کو دبنے سے بچاتی ہے. ڈسک کی بات کر رہے ہیں. بالکل ڈسک کی. جب وہ جیل پھٹتی ہے رپچر ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے آگے حرام مغز کو دباتی ہے. اب وہ اگر تھوڑی ہے تو وہ ایک سائڈ کو دبائے گی, اگر وہ زیادہ ہے تو وہ دو سائڈوں کو دبائے گی. تو نارملی ایک سائڈ کو ہی دباتی ہے اور اس وہاں پر آگے ہماری پڑی شیٹک نرو. شیٹک نرو کو دبائے گی تو اسی سائڈ کی ٹانگ میں درد شروع ہو جائے گی. اور اسپیسیفکلی وہ ٹانگ جو ہے وہ کمر کے پچھلے حصے سے نکلے ہمارے کولے کی ہڈی سے جاتے ہوئے ٹانگ کے پچھلے حصے سے جاتے ہوئے ہمارے ایڑی تک یا انگوٹھے تک جائے گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کیا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف بھی درد ہو؟ بالکل. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ڈسک رپچر بہت زیادہ ہے مطلب مور دین 50% ہے تو وہ دونوں طرف کی شیٹک نرو کو دبائے گی اور ٹانگ دونوں ٹانگوں میں درد جائے گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کا پھر ایز اے نیورو سرجن آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی پہلے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, بیٹھنے کا پوسچر, وزن کا کم کرنا, بلا وجہ وزن نہ اٹھانا, سیڑھیاں نہ چڑھنا, واش روم میں کموڈ کا استعمال کرنا اور نماز کرسی بیٹھ کے پڑھنا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی اس کا ہے؟ سب سے لاسٹ میں. اچھا. 70 to 80% جو بیک پین ہے یا آگے فردر اگر وہ ڈسک ہے یا اسٹینوسس ہے اس کا 70 to 80% جو ہے نا وہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ فرام 2 to 4 ویکس تک ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس میں پین کلرز اور مسل ریلیکسنٹ ہیں, ساتھ فزیوتھراپی ایڈوائز کرتے ہیں, اور باقی جو میں نے 4 احتیاطیں بتائیں وہ احتیاط بتاتے ہیں کہ جی وزن نہیں اٹھانا, سیڑھیاں نہیں چڑھنی, نماز کرسی بیٹھ کے پڑھنی ہے, واش روم کے لیے کموڈ استعمال کرنا ہے, اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ 70 to 80% پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر سرجری تک نوبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ تو آج کل زیادہ فیوریبل کیا ہے کہ منیمل انویسو ٹریٹمنٹ کیا جائے یا اوپن سرجری کی جائے؟ بالکل. جب دیکھیں جو لیٹسٹ ٹیکنیک دنیا میں چل رہی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس میں سب سے منیمل انویسو جیسے آج کل ایک آ رہی ہے مائکرو اینڈوسکوپک یا UBT, بالکل منیمل سا 1 to 1.5 سینٹی میٹر کا انسیجن ہوتا ہے اور کیمرے کے ذریعے اینڈوسکوپ کے ذریعے ہم ڈسک کو نکالتے ہیں اور سیم ڈے کیس مثلا پیشنٹ صبح آیا اس کی سرجری ہوئی شام کو وہ گھر چلا گیا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب سکسیس ریٹ کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ مور دین 90%. ماشاء اللہ. اگر سرجیکل ہینڈ سرجیکل ایکسپوئر آپ کی ایبلٹیز اچھی ہیں جس سرجن کی بھی جس سے بھی آپ کروائیں جو بھی اسپائن سرجن ہو تو مور دین 90% اس کا سکسیس ریٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ آسانیوں کا دور بھی ہے کہ جس کے سبب جسمانی کوف جو ہے وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو جینزیز کے حوالے سے بات کی جائے یعنی 18 20 22 سال کے جو بچے ہیں اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں گیجٹس کی بہت زیادہ عادت ہے, عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل اگر دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت دیر تک وہ دیکھتے ہی جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمر کی بیماریوں کے حوالے سے یہ کس حد تک نقصان دہ ہے؟ آج کل سب سے زیادہ جو کمر کی مسئلے ہیں وہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں. دیکھیں کمر کا جو مسئلہ ہے نا جس میں ہم اسپائن ڈیزیز کی بات کریں سب سے زیادہ سروائکل جو ہماری گردن اس میں بھی C4 5 6 یہ سب سے زیادہ موبائل جوائنٹ ہے. اسی طرح نیچے کمر میں L4 5 اور S1. تو جب انسان یا بچہ یا مرد یا جو بھی موبائل استعمال کرتا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ جھکا رہتا ہے. اب جب ضرورت سے زیادہ جھکا رہے گا تو وہاں گردن کا مسئلہ شروع ہو جائے گا, ساتھ ہی اس کا ایڈجسنٹ سیگمنٹ ڈیزیز کے لحاظ سے نیچے کمر کا مسئلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے آج کل کی جنریشن کے لیے, اور خاص طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ موبائل کا جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے وہ بہتر. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک خاص بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے وچ از ڈیکمپریشن. تو ایز اے نیورو سرجن ایک تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ڈیکمپریشن ڈیزیز کے ساتھ یعنی کہ موہرے خدا نخواستہ ٹوٹ گئے یا کسی بھی حوالے سے اگر یہ بیماری آ جاتی ہے تو آیا کہ ایز اے نیورو سرجن اسے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے سکسیس ریٹس کیا ہیں؟ جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو مائکرو اینڈوسکوپک سرجری کرتے ہیں اسی کو ہی ہم ڈیکمپریشن سرجری کہتے ہیں. اب ڈیکمپریشن مختلف لیول پہ, اگر پیشنٹ کو صرف اسٹینوسس ہے یعنی کہ اس کے نرو پہ کمپریشن آئی ہوئی ہے تو ہم نے سمپلی کہ وہاں سے جو لیمینیکٹمی کر دیں گے نرو کو فری کر دیں گے تو ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پوسٹیریور ڈیکمپریشن پلس اگر ہم بات کریں پلس لیمینیٹمی پلس فورامینوٹمی کی کہ جہاں سے نروز گزر رہی ہیں ہماری شیٹک نرو خاص طور پہ, تو شیٹک نرو میں ایک ہمارا گیجٹ یوز ہوتا ہے اسے ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ جی فورامینس اوپن ہو گئے ہیں تو وہ بہتر ہو گئی, فورامینوٹمی ہے.
تیسرے لیول پہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ڈسک ڈیزیز ہے کہ وہ ڈسک رپچر ہو کے نرو کو کمپریس کر رہی ہے تو اس میں ڈسک کو نکالنا اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکیکٹمی. تو اس میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے کہ مور دین اگر آپ کی سرجیکل ایبلٹیز اچھے آپ نیورو اور اسپائن سرجن ہیں تو مور دین 90% سکسیزفل سرجن. لیکن اس میں ساتھ پیشنٹ کا رول بہت ضروری ہے. 6 ویکس کسی بھی بونی سرجری یا کسی بھی سرجری کے لیے 4 to 6 ویکس بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے. اس میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ پیشنٹ جو ہے بالکل بیڈ باؤنڈ ہو جائے, وہ اپنے ضرورت کے کام جس میں وہ نماز پڑھے وہ واش روم جائے, لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ سرجری اگلے ہفتے جا کے وہ سیڑھیاں چڑھنے شروع کر دے یا اپنا وزنی کام شروع کر دے, تو اس سے جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے سکسیس ریٹ کم ہوگا, باقی ماشاء اللہ اور کوئی فیکٹر نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ ٹراما کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر مہرے ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر اس کے حوالے سے اگر ڈیکمپریشن یعنی لائک کوئی پلیٹ یا اس طرح کی کوئی چیز اگر فکسیشن کی جاتی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو اراؤنڈ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے ریکور ہونے میں؟ اچھا, اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. آج کل 2 طرح کی سرجریز ہو رہی ہیں, ایک کنونشنل جس میں اوپن سرجری ہے اور دوسری جو ہے پرکوٹینیس منیمل انویسو ٹی پی فکسیشن. اس میں یہ ہوگا کہ اگر جتنے مورا ٹوٹا ہے اس سے اوپر اور نیچے والے مورے میں ہم 1 سینٹی میٹر کا انسیجن دیتے ہیں اور اس سے ہم ڈال دیتے ہیں. احتیاط دونوں میں جیسے میں نے پہلے کسی بھی ڈسک ڈیزیز کی 4 to 6 ویکس بیڈ ریسٹ اور اچھی ڈائٹ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ سکسیس ریٹ بہت اچھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کئی آپریشن اس طرح کے بھی تو ہوتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کا جو ہے وہ نچلا دڑ خدا نہ خواستہ کام کرنا چھوڑ دے یا کم کام کر رہا ہو, تو کیا نیورو سرجری کے ذریعے مطلب اس میں کوئی سکسیس ریٹ بڑھتا ہے؟ بالکل, اس میتھ کو بھی میں آج کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بھی پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمر کا آپریشن نہیں کروانا. کیوں؟ کیونکہ جی کمر کے آپریشن کے بعد جو نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو میں ان سب لوگوں کے لیے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کمر کے درد کی وجہ سے یا کمر کی بیماری کی وجہ سے جو نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑتا ہے, اگر آپریشن مریض نہیں کرواتا تو اس کی جو شرح ہے 95% سے بھی زیادہ ہے. جی, اور خدا نہ خواستہ اور اگر وہ آپریشن کروا لیتا ہے تو 95% سے زیادہ سکسیس ریٹ ہے. لیس دین 5% یہ چانس ہو سکتا ہے کہ اس کا نیچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ جائے, اور وہ بالکل ورسٹ سچویشن میں کہ خدا نہ خواستہ اگر شیٹک نرو کی انجری ہو جائے کہ وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے. اگر شیٹک نرو پہ صرف کمپریشن آئی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف کچھ ویکس کی بیڈ ریسٹ سے اور اچھی ڈائٹ سے اور ملٹی وائٹامن سے وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر ٹیومرز کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً آپ ان کو بھی تو ڈیل کرتے ہوں گے, تو ان کی سرجریز کے بعد بھی کیا لمس کو بچایا جا سکتا ہے؟ ٹیومرز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ظاہر, اس میں بھی جو اسپائن ٹیومرز ہیں وہ 3 طرح کے ٹیومرز ہیں. پہلی چیز اس کی کمپلینٹ ذکر کرتی ہے کہ جو کمر کی درد لیٹنے سے بڑھتی ہو, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جو کمر کی درد لیٹنے سے بڑھتی ہو وہ اسپائنل ٹیومر. اچھا, ٹھیک ہو, یہ ہماری اسپیسیفک اور رات کو خاص طور پہ ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ہے 3 طرح کے ٹیومر ہیں, ایک کوئی حرام مغز کے باہر کی طرف, ایک حرام مغز کے اندر, اور ایک اندر ہمارے میڈولا میں انٹرامیڈولر ٹیومرز. اچھا, اب جو انٹرامیڈولر ٹیومرز ہیں وہ ہوتے لیس دین 5% ہیں, لیکن چونکہ جیسے اوپر ہم نے دماغ میں بات کی کہ جس طرح دماغ ایک ٹائٹ باکس ہے, اس طرح ہمارا جو حرام مغز ہے اس میں جو ویسلز ہیں وہ ایک روئی کی طرح ہے. تو جب ظاہر ہے ٹیومر نے اس کو کمپریس کیا ہوگا, اور اگر پری آپریشن سے پہلے اس کی نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑ گیا ہوا ہے, تو ہم پیشنٹ کو یہ تسلی دے کے سرجری کرتے ہیں کہ جی ہماری کوشش یہ ہے کہ جی آپ کا نیچلا دھڑ چلنا شروع کر دے, لیکن اس کی ہم گارنٹی نہیں دیتے. لیکن ایز اے مسلمان ہمارا یقین ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں, اگر اس کو ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی پوچھے جائیں. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ جی یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرا جب میں MBBS کمپلیٹ کیا تھا اور جب میں ہاؤس اپ کر کے جب میں سوچا تو میرا ذہن جو ہے وہ کارڈیالوجی انٹرنل میڈیسن کارڈیالوجی کی طرف تھا, کیونکہ میری فیملی میں جو ہے وہ میں نے بہت پیشنٹ دیکھے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور ان چیزوں ریلیٹڈ تھے. تو لیکن جب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب میرا میرٹ بنا تو میرا میرٹ جو وہ نیورو سرجری کا بنا. تو اس کے بعد جب میں پہلے دن ہی گیا تو پہلے دن ماشاء اللہ آپریشن تھیٹر میں ہماری 3 سرجریز تھیں, تو اراؤنڈ اباؤٹ 13-14 گھنٹے لگے. لیکن مجھے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بالکل بورنگ نہیں ہوا اور میں نے بڑا انجوائے کیا. تو اس کے بعد میں نے اللہ کی وجہ کی سمجھ کے اس کو کیا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اور میری کوشش ہے کہ میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو, میں جتنا انسانیت کے لیے فائدہ کر سکتا ہوں تو وہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سارے اپنے شعبے کے ان کا ایمان, ان کی نیت ٹھیک رہے, اور وہ جو ہے نا اپنے شعبے میں اپنا 100% دیں. جو رزلٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں, اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً اساتذہ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں اساتذہ.
تو آج آپ کے کوئی ایسے استاد کے جن کا آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ بالکل. میں سب سے پہلے کافی لمبی لسٹ ہے لیکن سب سے پہلے میں اپنے پروفیسر صاحب کو کہوں گا ڈاکٹر آصف بشیر جن کا میں ٹرینر رہا ہوں, اور اس کے بعد ڈاکٹر آصف شبیر صاحب جو میرے ایسوسیٹ پروفیسر تھے, اور اس کے بعد اسسٹنٹ میں ڈاکٹر زبیر, ڈاکٹر طارق, ڈاکٹر فیضان, ایک ہمارے قسم پریزیڈنٹ ڈاکٹر سمیرہ. ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے کیریئر میں جہاں جہاں میرے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور آج میں ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اپنے پیرنٹس کی دعاؤں سے اس نتیجے پہ اس موقع پہ کھڑا ہوں, اور میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً پیشنٹس تو طرح طرح کے آپ دیکھتے ہوں گے اور ڈیل بھی کرتے ہوں گے, تو کوئی ایسا پیشنٹ کے جس کے آفٹر سرجری یا پوسٹ آپریٹیو رزلٹس نے آپ کو مطلب ہلا کے رکھ دیا ہو یا حیران کر دیا ہو کہ یار ماشاء اللہ یہ کیا زبردست رزلٹ آیا اس میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انسان جتنا بھی شکر ادا کرے. میری جب ٹریننگ ختم ہوئی تھی 2023 میں, تو میں اتفاق ہاسپٹل میں ایک جگہ آپریٹ کر رہا تھا, تو میں سرجری مکمل کر کے جانے لگا, تو وہاں میں نے ایک کولیگ سے سنا کہ ایک پیشنٹ آئی ہے, بچی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور وہ جو ہے نا اپنا اس کا GCS جو ہے نا وہ 5 ہے. اوکے. اب لیکن انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب ذکر کیا کہ اس کا ایکسٹرا ڈیورل اس کا سب ڈیورل ہے, جو جیسے وہ میں بتاؤں کہ دماغ کے اندر والا. اب دماغ کے اندر والا جو ہے نا وہ بچوں میں بہت کم ہوتا ہے, وہ اولڈ ایج میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ برین میں جگہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بلڈ ایزیلی اندر آ جاتا ہے, لیکن بچوں میں کم ہوتا ہے. دوسرا اس کی وجہ سے جو GCS ہے وہ اس طرح اتنا کم نہیں ہوتا. وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے, میں نے سرجری مکمل کی, میں نوٹس ڈال رہا تھا, تو مجھے اچانک اس نے دوبارہ ذکر کیا کہ وہ اس کو پیشنٹ کو نا ٹیوب ڈالنے لگے ہم, بس GCS 3 تک چلا گیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں کہا آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو مجھے اسکین دکھائیں گے ذرا. تو اسکین دکھایا تو میں نے دیکھا تو اس میں ایک ایکسٹرا ڈولیماٹوما تھا, جیسے میں نے بتایا کہ دماغ کے باہر کی طرف. تو میں نے جو ان کے جو سرجن تھے وہ ابھی دور تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کہ سر اگر آپ دور ہیں تو میں سرجری اسٹارٹ کرتا ہوں, تو مین ویل جب آپ آئیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کر لو گے. میں نے کہا سر میں نے ابھی ریسنٹلی ٹریننگ کمپلیٹ کی جن ہاسپٹل سے, تو میں ان شاء اللہ میں کر لوں گا. ٹراما کا کیس تھا, تو میں نے اسٹارٹ کیا, تو آل آف سڈن ودن 15 منٹس تو ہم نے اس کو آپریٹ کیا, اور اس کے بعد وہ سر بھی میرے آ گئے. اور اس کے بعد جب میں سرجری تھیٹر سے باہر نکلا تو سر نے مجھے حق کیا, اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شاباش ملی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بچی جو ہے نا ماشاء اللہ 15/15 GCS چل کے گھر گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسو لرننگ کہ جو ہم نے جو وہاں پر کیا تھا, تو اللہ نے آج اس کا پھل دکھایا ہمیں. کافی کیسز ہیں لیکن یہ ایک ون آف دا جو میموریبل کیسز کا میں نے یہاں ذکر کرنا چاہا ہے. ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. خاص پیغام جیسے میں نے دونوں چیزوں کے حوالے کہ کسی بھی سر کی درد کو ہلکا نہ لیں اور کسی بھی کمر کی درد کو ہلکا نہ لیں. لازمی طور پہ جیسے پہلے جنرل فزیشین, اچھے جنرل فزیشین کو دکھائیں, اس کے بعد نیورولوجسٹ کو, اور اگر وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں نیورو سرجن یا اسپائن سرجن کی طرف تو اس کو لازمی دکھائیں. تو جیسے میں نے 4 پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ کوئی بھی سر کی درد جو صبح کے وقت ہو, اور ساتھ اس کے ساتھ الٹیاں, جھٹکے, نظر کا جانا یا چکر, جو کمر کی درد نیچے ٹانگوں میں جاتی ہو, اور ساتھ کمر کی درد سے نیچے والی پنیاں سن ہوتی ہوں, یا رات کو لیٹتے ہوئے کمر کی درد بڑھتی ہو, تو وہ لازمی نیورو یا اسپائن سرجری سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا لازمی اپنی تشخیص جو ہے نا وہ لازمی کروائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر, انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر محمد ہارون حفیظ صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر راشد لطیف میڈیکل یونیورسٹی لاہور, کنسلٹنٹ نیورو اینڈ اسپائن سرجن. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.